بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شورش پسندوں کے الزامات۔ مفسدین کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر 5 اہم الزامات لگائے گئے۔ آپ نے اکابر صحابہ کی بجائے اپنے ناتجربہ کار رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے رکھے ہیں۔ دوسرا الزام، آپ اپنے عزیزوں پر بیت المال کا روپیہ بے جا صرف کرتے ہیں۔ آپ نے زید بن ثابت کے لکھے ہوئے قرآن کے سوا باقی سب صحیفوں کو جلا دیا ہے۔ آپ نے بعض صحابہ کی تذلیل کی اور نئی نئی بدعتیں اختیار کر لی ہیں۔ 5واں الزام، مصری وفد کے ساتھ سرئی بد عہدی کی ہے۔ یہ تمام الزامات قطعی طور پر سازشیوں کی شرارت کا نتیجہ تھے۔ یہ اس طرح کے صحابہ کی معزولی انتظامی اسباب سے متعلق تھی۔ عزیزوں کو آپ نے جو کچھ دیا اپنے ذاتی مال سے دیا تھا۔ آپ نے جس صحیفہ کو باقی رکھا وہ خود حضرت صدیق اکبر نے تیار کرایا تھا، اور اس سے زیادہ مکمل و مستند صحیفہ اور کون ہو سکتا تھا۔ جن بدعات کا حوالہ دیا گیا ان کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہے، اس لیے انہیں بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ مصری وفد کے حالات ابھی بیان کیے جائیں گے۔ گورنروں کی کانفرنس۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان شورشوں کا علم ہوا تو انہوں نے تمام صوبوں کے گورنروں کو جمع کر کے رائے طلب کی۔ گورنروں کی اس کانفرنس میں حضرت موصوف کو حسب ذیل مشورے دیے گئے۔ عبداللہ بن عمر، کسی ملک پر فوج کشی کر کے لوگوں کو جہاد میں مصروف کر دینا چاہیے، شورش از خود رفع ہو جائے گی۔ امیر معاویہ، ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کو خود سنبھالے۔ عبداللہ بن سعد نے کہا، روپیہ دے کر شورش پسندوں کی ہرس پوری کر دی جائے۔ عمرو بن عاص نے کہا، آپ عدل کریں ورنہ مسند خالی کر دیں۔ لیکن جب کانفرنس منتشر ہو گئی تو عمرو بن عاص نے معذرت کی اور کہا کہ میں نے مفسدین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ رائے پیش کی تھی، اب میں ان کی خفیہ کارروائیوں سے آپ کو مطلع کرتا رہوں گا۔ گورنر کانفرنس کے بعد حضرت عثمان نے تمام معاملات پر خود غور کیا اور رفع شورش کے لیے 3 اقدامات کیے۔ گورنر کو سعد بن العاص کو معزول کر کے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کر دیا۔ تمام صوبوں میں اصلاح حال کے لیے تحقیقاتی وفد روانہ کیے۔ اعلان کیا گیا کہ حج کے موقع پر تمام لوگ اپنی شکایات پیش کریں، تدارک کیا جائے گا۔ مفسدین کی مدینہ پر یورش۔ مفسدین کو اصلاح منظور نہ تھی، اس لیے انہوں نے ٹھیک اس وقت جب کہ حضرت عثمان اصلاح کی کوشش فرما رہے تھے، الگ الگ پارٹیاں بنا لیں اور اپنے آپ کو حاجی ظاہر کر کے مدینہ کی طرف کوچ کر دیا۔ جب یہ لوگ شہر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک حملہ آور فوج کی شکل اختیار کر کے طرح اقامت ڈال دی۔ جب حضرت عثمان کو اس مظاہرے کا علم ہوا تو آپ نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد وقاص اور حضرت علی کو باری باری ان کے پاس بھیجا اور ترغیب دی کہ تمام مظاہرین اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں۔ تمام جائز مطالبات جلد پورے کر دیے جائیں گے۔ تمام معاملات پر مسجد میں غور کیا گیا۔ طلحہ بن عبیدہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نہایت سخت الفاظ میں حضرت عثمان سے گفتگو کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ عبداللہ بن ابی سرا کو، جس پر صحابہ کے قتل کا الزام ہے، کیوں مصر کی امارت سے الگ نہیں کر دیتے؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس خیال کی تائید فرمائی تو ارشاد فرمایا، یہ لوگ اپنا امیر خود تجویز کر لیں، میں اس کو عبداللہ بن ابی سرا کی جگہ مقرر کر دوں گا۔ لوگوں نے محمد بن ابو بکر کو منتخب کیا تو آپ نے ان کی تقرری اور عبداللہ بن ابی سرا کی علیحدگی کا فرمان لکھ دیا۔ یہ فرمان لے کر محمد بن ابو بکر بہت سے مہاجرین و انصار کے ساتھ تشریف لے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کے چند روز بعد مدینہ میں ناگہاں شور اٹھا کہ مفسدین کی جماعتیں پھر مدینہ میں آ گھسی ہیں اور شورش پیدا کر رہی ہیں۔ شور سن کر تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ دیکھا کہ مدینہ کی تمام گلی کوچوں میں انتقام کا شور برپا ہے۔ جب مفسدین سے ان کی حیرت انگیز واپسی کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے حضرت عثمان پر ایسا عجیب الزام لگایا کہ تمام لوگ دم بخود رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن ابو بکر تیسری منزل میں تھے کہ وہاں سے خلافت کا ایک شتر سوار گزرا جو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مصر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ محمد بن ابو بکر کے رفیقوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟
اور کہاں جا رہے ہو؟ ستر سوار نے کہا کہ میں امیر المومنین کا غلام ہوں اور حاکم مصر کے پاس جا رہا ہوں۔ لوگوں نے محمد بن ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہیں حاکم مصر۔ ستر سوار نے کہا یہ نہیں ہیں اور اپنے راستے پر چل دیا۔ لوگوں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خشک مشکیزہ کے اندر سے ایک خط ملا جس میں حضرت عثمان کی مہر کے ساتھ لکھا گیا کہ محمد بن ابو بکر اور ان کے فلاں فلاں ساتھی جس وقت بھی تمہارے پاس پہنچے انہیں قتل کر دیا جائے اور ہر شکایت کرنے والے کو تاحکم ثانی قید رکھا جائے۔ مفسدین نے کہا حضرت عثمان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب ہم ضرور ان سے انتقام لیں گے۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ جمع ہوئے اور مفسدین نے حضرت عثمان کا خط ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عثمان بھی یہاں تشریف لے آئے اور گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین یہ آپ کا غلام ہے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں۔ حضرت علی امیر المومنین یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین اس خط پر مہر آپ کی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف کرتا ہوں کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا اور نہ میں نے کسی کو اس کے لکھنے کا حکم دیا اور نہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعجب ہے کہ غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، خط پر مہر آپ کی اور پھر آپ کو خط کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واللہ نہ میں نے اس خط کو لکھا نہ کسی سے لکھوایا، نہ میں نے غلام کو دیا کہ وہ اسے مصر لے جائے۔ اب خط دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ مروان کا رسم الخط ہے۔ اس وقت مروان حضرت عثمان کے مکان میں موجود تھا۔ لوگوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے سپرد کر دیجئے، مگر آپ نے انکار فرما دیا۔ اس پر ایک انتشار رونما ہوا۔ اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، مگر بعض کہتے تھے کہ آپ مروان کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم تحقیق کر لیں۔ اگر مروان کی غلطی ثابت ہوئی تو ہم اسے سزا دیں گے، لیکن حضرت عثمان کو شبہ یہ تھا کہ اگر مروان کو مفسدین کے سپرد کیا گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے، اس لیے آپ نے مروان کی سپردگی سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مفسدین نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسند خلافت سے کنارہ کش ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک مجھ میں سانس باقی ہے میں اس خلعت کو جو خدا نے مجھے پہنایا ہے اپنے ہاتھ سے نہیں اتاروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صبر سے کام لوں گا۔ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ کوئی شخص کھانا یا پانی اندر نہیں لے جا سکتا تھا۔ بے احترامی اس قدر بڑھ گئی کہ بڑے بڑے اکابر کی بھی شنوائی نہ تھی۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ خود کھانا اٹھا کر لے گئیں تو مفسدین نے حرم رسول کو بھی بے ادبی سے واپس کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، مگر باغیوں نے انہیں داخلے کی اجازت نہ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتار کر حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ کو نزاکت حال کا علم ہو جائے، اور خود ننگے سر واپس تشریف لے گئے۔ مدینہ کے تمام معاملات کی باغ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہتی تھی، مگر اس ہنگامہ کرب و فساد میں ان اکابر کی آواز بھی بے اثر ہو گئی۔ حرم سرائے عثمانی کے محصورین کی تکالیف جب حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود بالا خانے پر تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تم میں علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس مجمع میں سعد رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ جواب دیا گیا وہ بھی نہیں۔ اب آپ رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر یہ کہہ دے کہ وہ ہم پیاسوں کو پانی پلا دیں۔ ایک درد مند آدمی نے نائب رسول کے یہ درد مندانہ الفاظ سنے تو وہ بے تابانہ حضرت علی کے پاس پہنچا۔ آپ نے پانی کے 3 مشکیزیں اس وقت بھجوائے، مگر یہ پانی بھی اتنی مشکل سے پہنچا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے چند غلام زخمی ہو گئے۔ اب مدینہ میں یہ خبر اڑی کہ اگر مروان سپرد نہ کیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں
امیر المومنین کے دروازے پر ننگی تلواریں لیے کھڑے رہو اور کسی شخص کو اندر داخل نہ ہونے دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ نے بھی اپنے اپنے لڑکوں کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان کا خطاب باغیوں سے۔ حضرت عثمان نے متعدد بار باغیوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ ایک دفعہ آپ محل سرائے کی چھت پر تشریف لے گئے اور باغیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، وہ وقت یاد کرو جب مسجد نبوی کی زمین تنگ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کے لیے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے اور جنت میں اس سے بہتر جگہ کا وارث ہو؟ وہ کون تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی تھی؟ آواز آئی، آپ نے تعمیر کی تھی۔ پھر فرمایا، کیا تم آج اسی مسجد سے مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ پھر فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم وہ وقت یاد کرو جب مدینہ میں بیر روما کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا اور تمام مسلمان ردانہ قلت آپ سے تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ وہ کون تھا کہ جس نے رسول کے حکم سے اس کنویں کو خریدا اور عام مسلمانوں پر وقف کر دیا؟ آوازیں آئیں، آپ نے وقف فرمایا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، آج اسی کنویں کے پانی سے تم مجھے روک رہے ہو۔ پھر فرمایا، لشکر اسرت کا ساز و سامان کس نے آراستہ کیا تھا؟ لوگوں نے کہا، آپ نے۔ پھر فرمایا، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے لیے حق کی تصدیق کرے اور یہ بتائے کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا تو آپ نے اس پہاڑ کو ٹھکرا دیا اور فرمایا، اے احد، ٹھہر جا کہ اس وقت تیری پیٹھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، اور میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آوازیں آئیں، سچ فرمایا۔ پھر فرمایا، لوگوں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ جب رسول اللہ نے مجھے حدیبیہ کے مقام پر اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا تھا تو کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کر میری طرف سے خود اپنی بیعت کی تھی؟ مجمع میں سے آوازیں آئیں، آپ سچ فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ فضل و شرف کے اس اعتراف کے باوجود باغیوں کے پست دماغ سے بدنیتی کا خمار دور نہ ہوا۔ حج کی تقریب چند ہی روز میں ختم ہوئی جاتی تھی اور باغیوں کو خطرہ تھا کہ مسلمان حج سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف پلٹیں گے اور اس کے ساتھ ہی ان کا سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آخری طور پر اعلان کر دیا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ ندا اپنے کانوں سے سنی اور فرمایا، اے لوگو، آخر کس جرم میں تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ شریعت اسلامی میں کسی شخص کے قتل کی 3 ہی صورتیں ہیں۔ اس نے بدکاری کی ہو تو اسے سنسار کیا جاتا ہے، اس نے قتل عمد کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جاتا ہے، وہ مرتد ہو گیا ہو تو اسے انکار اسلام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تم اللہ کے لیے بتاؤ، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا تم مجھ پر بدکاری کا الزام لگا سکتے ہو؟ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر گیا ہوں؟ سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کیا اب اس کے بعد بھی تمہارے پاس میرے قتل کی وجہ جواز باقی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دردناک الفاظ کا کسی کے پاس بھی جواب موجود نہ تھا، لیکن پھر بھی مفسدین کے دلوں میں خوف خدا پیدا نہ ہوا۔ مفسدین کی جماعت اپنے ناپاک ارادوں پر اب بھی قائم تھی۔ جب حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس نازک وقت میں 3 رائے عرض کرتا ہوں۔ آپ کے طرف داروں اور جان بازوں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے، آپ جہاد کا حکم دیجئے۔ اس وقت بے شمار مسلمان رفاقت حق کے لیے کمر بستہ ہیں۔ اگر یہ رائے مقبول نہ ہو تو آپ صدر دروازہ کے سامنے کی دیوار توڑ کر محاصرہ سے نکلیے اور مکہ معظمہ تشریف لے جائیے۔ اگر یہ بھی پسند نہ ہو تو پھر شام چلے جائیں، وہاں کے لوگ وفادار ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔
پیکر استقلال حضرت عثمان نے فرمایا میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، مجھے یہ منظور نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہو کر امت کا خون بہاؤں۔ میں وہ خلیفہ نہ بنوں گا جو امت محمدیہ میں خون ریزی کی ابتدا کرے۔ میں مکہ معظمہ بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قریش میں کوئی آدمی حرم محترم میں فتنہ فساد کرائے گا اور اس پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا۔ میں رسول اللہ کے اس وعید کا کبھی مرد نہیں بن سکتا۔ باقی رہا شام کا ارادہ، تو میرے لیے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دار ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی نعمت کو پس پشت ڈال دوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی ترک کر دوں۔ حالات اور زیادہ نازک ہو گئے تو آپ نے ابو سور الفہمی سے درد مندانہ ارشاد فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے بہت بڑی امیدیں ہیں اور میری 10 امانتیں اس کی بارگاہ میں محفوظ ہیں۔ میں اسلام میں چوتھا مسلمان ہوں۔ رسول اللہ نے مجھ سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری صاحبزادی نکاح میں مرحمت فرمائی۔ میں نے کبھی نہیں گایا، میں نے کبھی بدی کی خواہش نہیں کی۔ جس وقت سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی ہے، میں نے اپنا وہ دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، ہر جمعہ کے دن میں نے ایک غلام آزاد کیا اور کبھی میرے پاس نہیں تو میں نے اس کی قضا ادا کی۔ میں نے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا۔ میں نے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں کبھی چوری نہیں کی۔ میں نے رسول اللہ کی حیات پاک ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ حالات پہلے سے بھی زیادہ نازک ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے خلیفہ رسول، اس وقت 700 جان بازوں کی جمعیت محل سرا کے اندر موجود ہے، ایک بار اجازت دیجیے کہ ہم باغیوں کی طاقت آزما لیں۔ ارشاد فرمایا، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک بھی مسلمان میرے لیے خون نہ بہائے۔ پھر 20 غلاموں کو جو گھر میں موجود تھے طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہو گئے تو فرمایا، آج تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ اس وقت زید بن سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، رسول اللہ کے انصار دروازے پر کھڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آج پھر اپنا وعدہ نصرت پورا کر دیں۔ ارشاد فرمایا، اگر لڑائی مقصود ہے تو اجازت نہ دوں گا۔ آج میری سب سے بڑی حمایت یہ ہے کہ کوئی مسلمان میرے لیے تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نہایت انکسار کے ساتھ جہاد کی اجازت طلب کی۔ وہ چاہتے تھے کہ نائب رسول کی زبان سے جہاد کا ایک لفظ لاکھوں مسلمانوں کو ان کے جھنڈے تلے جمع کر دے گا۔ ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہیں یہ پسند آئے کہ تم دنیا کو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کوئی مسلمان اس چیز کو بھی پسند کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا تو گویا تم نے سب مخلوق قتل کر دی۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سنا تو چپ ہو گئے اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق پیشگوئی فرما چکے تھے۔ عام مسلمان حضرت عثمان کی خاموشی اور باغیوں کی تباہ کاریوں پر خون کے آنسو رو رہے تھے، مگر حضرت عثمان بالکل چپ تھے اور رسول اللہ کی وصیت کی تکمیل کا انتظار فرما رہے تھے۔ ابھی جمعے کا آفتاب طلوع نہ ہوا تھا کہ آپ نے روزہ کی نیت فرمائی۔ اسی صبح خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق آپ کے ہم رکاب ہیں۔ حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا، عثمان جلدی آؤ، ہم یہاں افطاری کے لیے تمہارے منتظر بیٹھے ہیں۔ آنکھ کھلی تو اہلیہ محترمہ سے فرمایا، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، باغی ابھی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے درد مندانہ کہا، امیر المومنین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا، میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں۔ جب بستر سے اٹھے تو آپ نے وہ پاجامہ طلب فرمایا جس کو آپ نے کبھی نہیں پہنا تھا اور اسے زیبتن فرمایا۔ پھر 20 غلاموں کو آزاد کر کے کلام پاک کو کھولا اور یاد حق میں مصروف ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان کے حرم سرا کے اندرونی حالات تھے۔ ٹھیک اسی وقت محل سرا کے باہر محمد بن ابو بکر نے تیر چلانے شروع کر دیے۔ ایک تیر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو دروازے پر کھڑے تھے لگا اور وہ زخمی ہو گئے۔ دوسرا تیر محل کے اندر مروان تک پہنچا۔ ایک تیر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام قمبر کا سر زخمی ہو گیا۔
محمد بن ابو بکر کو خوف پیدا ہوا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا خون رنگ لائے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اگر بنی ہاشم پہنچ گئے تو وہ حسن رضی اللہ عنہ کو زخمی دیکھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کو بھول جائیں گے اور ہماری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی، اس لیے چند آدمی اسی وقت محل سرا میں کودیں اور اپنا کام ختم کر دیں۔ محمد بن ابو بکر کے ساتھیوں نے اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا اور اسی وقت چند باغی دیوار پھاند کر محل سرا میں داخل ہو گئے۔ اس وقت جتنے بھی مسلمان محل سرا میں موجود تھے اتفاق سے وہ سب اوپر کی منزل میں بیٹھے تھے اور حضرت عثمان نیچے ایک مکان میں تنہا مصروف تلاوت تھے۔ محمد بن ابو بکر نے قابل صد افسوس حرکت کا ثبوت دیا، آگے بڑھے اور ہاتھ بڑھا کر حضرت عثمان کی ریش مبارک پکڑ لی اور اسے زور سے کھینچنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بھتیجے اگر آج حضرت صدیق اکبر زندہ ہوتے تو اس منظر کو پسند نہ فرماتے۔ اب محمد بن ابو بکر پشیمان ہوا اور پیچھے ہٹ گیا، مگر کنانہ بن بشیر نے پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ سے ایک دردناک ضرب لگائی اور رسول کا یہ بزرگ ترین نائب فرش زمین پر گر پڑا اور فرمایا، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ دوسری سودان بن حمران نے ماری جس سے خون کا فوارہ نکلا۔ عمر بن حمق کو یہ صفاحت ناکافی معلوم ہوئی، یہ ذلیل ترین بدوی حضرت عثمان کے سینے پر کھڑا ہو گیا اور جسم مبارک مطہر کو نیزے سے چھیدنے لگا۔ اسی وقت ایک اور بے رحم تلوار چلائی اور حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے روکا تو ان کی 3 انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ اسی کشمکش کے دوران میں حضرت امیر المومنین بے دم ہو رہے تھے کہ مرغ روح قفس انصری سے پرواز کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جلادی اور بہیمیت کا یہ دردناک واقعہ صرف حضرت نائلہ کے غم نصیب آنکھوں کے سامنے ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو ذبح ہوتے دیکھا تو آپ کوٹھے پر چڑھ کر چیخنے لگیں۔ امیر المومنین شہید ہو گئے۔ امیر المومنین کے دوست دوڑتے ہوئے نیچے آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرش خاک پر کٹے پڑے تھے۔ جب یہ مصیبت انگیز خبر مدینہ میں پھیلی تو لوگوں کی ہوش اڑ گئے اور مدہوشانہ دوڑتے ہوئے محل سرا کی طرف آئے، مگر اب یہاں کیا رکھا تھا؟ حضرت علی نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو ایک تماچا مارا، ایک مکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی چھاتی پر دیا، مگر اب یہ سب کچھ بعد از وقت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محل سرا کے اندر خون میں ڈوبے پڑے تھے، مگر محاصرہ اب بھی جاری تھا۔ 2 دن تک نعش مبارک وہیں گور و کفن پڑی رہی۔ تیسرے دن چند خوش قسمت مسلمانوں نے اس خونی لباس میت کو کندھا دیا اور صرف 17 مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی اور کتاب اللہ کے سب سے بڑے خادم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق کو جنت البقیع کی گوشہ میں ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن مجید سامنے کھلا تھا، اس لیے خون ناحق نے جس آیت پاک کو رنگین فرمایا وہ یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خدا کی ذات تم کو کافی ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت ہوئی۔ حضرت زبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بری ہوں۔ سعید بن زید نے کہا، لوگوں واجب ہے کہ اس بدعمالی پر کوہ عہد پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھے خدا کی تلوار نیام میں تھی، آج اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر حضرت عثمان کے خون کا بھی مطالبہ نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قتل عثمان کا رخنہ قیامت تک بند نہیں ہوگا اور خلافت اسلامی مدینہ سے اس طرح نکلے گی کہ وہ قیامت تک کبھی مدینہ میں واپس نہیں آئے گی۔ کعب بن مالک نے شہادت کی خبر سنی، ان کی زبان سے بے اختیار نہ چند دردناک اشعار نکلے۔ شہادت عثمان کی خبر آنن فن تمام ملک میں پھیل گئی۔ اس وقت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ بعد کے تمام واقعات صرف اسی ایک جملے کی تفصیل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عثمان کے قتل سے اسلام میں ایک ایسا رخنہ پڑ گیا ہے کہ اب وہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔
حضرت عثمان کا خون آلود کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں امیر معاویہ گورنر شام کو، جو بنی امیہ کے ممتاز ترین فرد تھے، بھیج دی گئیں۔ جب یہ کرتا مجمع میں کھولا گیا تو حشر برپا ہو گیا اور انتقام کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ بنی امیہ کے تمام اراکین امیر معاویہ کے گرد جمع ہو گئے۔ یہاں یہ نقطہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر امام حسین کی شہادت، بلکہ امیر معاویہ کے بعد امیوں اور عباسیوں کی خلافت کے آخر تک جس قدر بھی واقعات پیش آئے، ان میں ہر جگہ حضرت عثمان کے خون کا اثر موجود ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے تاریخ اسلام کا رخ پلٹ گیا۔ جو کچھ جنگ جمل میں ہوا وہ بھی یہی تھا، اور جو کچھ کربلا میں پیش آیا وہ بھی یہی تھا، اور جو کچھ اس کے بعد امویوں اور عباسیوں نے کیا وہ اسی ایک ظلم یا گمراہی کے لازمی اور منطقی نتائج تھے۔ شہادت عثمان کے بعد بنی امیہ اور بنی ہاشم کی خاندانی رکاوٹوں کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی، اور اسلام کے قدموں نے جو بجلی کی رفتار سے کائنات عالم کی اصلاح کے لیے اٹھ رہے تھے، ایک ایسی ٹھوکر کھائی کہ وہ بگڑے ہوئے حالات پھر درست نہ ہو سکے۔